بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا فرسٹ لیکچر ہے تعوذ اور تسمیہ کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. اعوذ اعوذ کا معنی ہوتا ہے التجا کرنا، اور یہ جو عین ہے یہ ہمارے حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عین کو آپ نے ادھر سے ادا کرنا ہے. اور یا پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب، اس کا میننگ کیا ہے؟ پناہ مانگنا. اعوذ کو تعوذ اور استعاذہ بھی کہا جاتا ہے. حکم باری تعالیٰ ہے کہ سورہ نخل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت مبارکہ آپ سب کے سامنے موجود ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس تعوذ کو پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن مجید میں بھی دیا جاتا ہے. جمہور فقہاء کرام کے نزدیک تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. نماز میں تعوذ اصل لفظ ہے تعوذ. تعوذ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے. جیسے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں، یعنی جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں ہم تعوذ بھی پڑھتے ہیں اور تسمیہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر کوئی چھوٹی سورت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر رکعت جب بھی ہم نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تب بھی تعوذ پڑھنا ہے، تیسری کے لیے کھڑے ہونا ہے تب بھی تعوذ پڑھنا ہے. تو یہ ان کا اختلاف ہے، لیکن ہم ان دونوں پر ہی عمل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. اس کے بعد ہمارا مسئلہ آ رہا ہے ابھی. اگر تلاوت قرآن کر رہے تھے شروع میں آغاز تلاوت پہ، یعنی جب ہم نے تلاوت قرآن مجید شروع کیا تو ہم نے تعوذ بھی پڑھا، تسمیہ بھی پڑھا اور پھر ہم نے اپنی تلاوت شروع کی. لیکن اگر تلاوت کے دوران ہی ہم کسی کام میں مصروف ہو گئے، یا ہمیں کسی نے بلا لیا، یا ہم کسی سے بات کرنے لگ گئے، تو جب ہم دوبارہ تلاوت سٹارٹ کریں گے تو ہم کیا دوبارہ سے تعوذ پڑھیں گے اور تسمیہ پڑھیں گے؟ جی ہاں، بالکل. بہتر یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے تعوذ پڑھیں اور تسمیہ پڑھیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور تعوذ کے لیے تیسرا مسئلہ یہ بھی بتایا گیا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر ہم غصے کی حالت میں تعوذ پڑھتے ہیں تو ہمارا غصہ زائل ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تعوذ کا ترجمے میں غلطی سے خود کو بچائیں. اور دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہ میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں بہت محنت کر کے آپ سب کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تعوذ کا ترجمے میں غلطی سے بچیں. اب کچھ لوگ دیکھیں ترجمہ اس کا کرتی ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ تو رائٹ ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ہم کہتی ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ غلط ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم شیطان کو اپنا ساتھی سمجھ رہے ہیں اور اللہ سے استغفر اللہ دوری اختیار کر رہے ہیں. اس کے میننگ میں ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو کائنڈلی آپ لوگوں نے اس بات کا خیال کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کی تفسیر ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا مستحب ہے. اب یہ مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب وہ عمل ہے جس کو کرنا ثواب ہے اور نہ کرے تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جس کو کرنا تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. اگر سورۃ توبہ کے شروع میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ، غلطی سے پڑھ جاتی ہے یا ویسے پڑھ لیتا ہے تو اس میں اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو ویسے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا تسمیہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ بعض علماء فقہاء کرام، یعنی کہ جو زیادہ جمہور فقہاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت شمار کی جائے گی کیونکہ یہ ہر سورت کے آغاز میں بھی ہے اور یہ ایک آیت بھی ہے. بعض اسے آیت شمار نہیں کرتے. سورہ نمل میں بسم اللہ کی آیت موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملک سبا کو، یعنی کہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے ملک سلیمان علیہ السلام کا، نبی سلیمان کا. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم تفسیر کریں گے ہم پڑھتے چلیں گے. تو انہوں نے خط لکھا تو انہوں نے خط کے آغاز میں اسی طرح لکھا تھا بسم اللہ، یعنی کہ انہوں نے قرآن مجید میں آیت موجود ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا شان نزول. سورہ فاتحہ عربی میں الفاتحۃ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکی دور میں نازل ہوئی. اس کی آیات کی تعداد 7 ہے. یہ انتہائی اہم سورت ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فاتحہ کا معنی فاتحہ، یعنی کہ فاتحہ فاتحہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، آغاز کرنا، افتتاح کرنا. اور قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہم سورۃ فاتحہ سے آغاز
آغاز کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل صورت ہونے کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ سب سے پہلی ہے۔ دیکھیے اب آپ لوگ یہاں پہ پریشان ہو جائیں گی کہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پیارے آقا پر سب سے پہلے نازل ہوئی وحی میں۔ تو یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، میں مکمل ہونے کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، الحمدللہ سے لے کر وللضالین یا وللضالین جو بھی آپ پڑھیں، تو یہاں تک جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ باقی بہت ساری صورتوں کی آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ فاتحہ سے بھی پہلے نازل ہوئی، جیسے سورہ الق کی آیات، ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے نام: سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ القافیہ، سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا، سورہ سبع مثانی، سورہ نور، سورہ دعا، سورہ تعلیم، سورہ مناجات، سورہ صلاۃ، ٹھیک ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو ان ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں وہ اگر میں پڑھاؤں گی تو بہت لانگ ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتا دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے نام ہے۔ سورہ فاتحہ کو ان ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بولے سورہ دعا تو آپ لوگ سناؤ گے سورہ فاتحہ، اگر آپ کو کوئی بولے سورہ مناجات تو بھی آپ لوگ سناؤ گے سورہ فاتحہ، ان میں سے کوئی بھی نام بولے گا تو آپ سناؤ گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا نزول نماز میں کب ہوا، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی، یہ سب جانتے ہیں، اور اسلام میں پوری تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوئی ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل جو ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں آج تک ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ کا آغاز ہو گیا تھا۔